السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ معزز ناظرین، یہ سورۃ الحجرات کی 7 اور 8 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت ہمارے سامنے گزری تھی گزشتہ درس میں، جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ کوئی فاسق خبر دے تو اس کی تم اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اور وہاں یہ بات بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ میں نے بیان کی تھی کہ آیت کسی صحابی کے تعلق سے نازل نہیں ہوئی ہے۔ عام طور پر لوگ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نہ سندن اور نہ ہی متنن یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ آیت ان کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اصولی ہدایت دی ہے اور ہماری رہنمائی کی ہے کہ جب بھی کوئی فاسق ہمارے پاس خبر لے کر کے پہنچے تو ہم اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ صحابہ تو عادل ہیں، وہ ثقہ ہیں، ان کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس پر سب کا اجماع ہے۔ آج جو آیتیں میں نے پیش کی ہیں 2 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور یہ جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہیں بہت سارے امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر کو، گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں یا یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک بات تو یہ بتائی کہ جو تمہارے درمیان رسول ہیں تم ان کی تعظیم کرو، ان کی اطاعت کرو، اس لیے کہ تمہاری مصلحتیں تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو علام الغیوب ہے، لوگوں کی طبیعتوں اور ان کی مجبوریوں کو اور ان کے حالات کو انسانوں سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر وحی آتی ہے، لہذا وہ تم سے زیادہ تمہاری مصلحتوں کو جاننے والے ہیں۔ لہذا تم ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، ان کا ادب اور احترام کرو، ان کی باتوں کے اوپر عمل کرو، کیونکہ رسول آتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی باتیں سنی جائیں اور ان کی اطاعت کی جائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو ان پر ایمان لائے، یعنی ہمارے نبی پر، ہمارے نبی کی نبوت کی تصدیق کی، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی مدد کی، ان کی حمایت کی، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کی، یعنی ان کی توقیر کی، ان کا ادب و احترام کیا، ان کی مدد کی۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی جو نور ان کے ساتھ اتارا گیا۔ کون سا نور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھیجا؟ دین کو بھیجا، جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو یہ نور ہے، آپ کی تعلیمات نور ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت موجود ہے، صراحت، کہ ہمارے نبی کی ذات جو تھی، جو تعلیم لے کر کے آئے تھے، آپ کی تعلیمات نور تھیں، اور آپ کے ذریعے سے دنیا کے اندر نور پھیلا، ظلمت کی کرنیں ختم ہوئیں اور روشنی پھیلی، ہدایت پھیلی۔ اس لیے آپ اس ناحیے سے نور ہیں، آپ کی ذات، ورنہ آپ انسانوں میں سے تھے۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ آپ نور ہیں،
اور آپ کی ذات کو اس معنی میں نور سمجھتے ہیں جیسے فرشتوں کو سمجھتے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور اس جو اجماع ہے صحابہ سلف صالحین کا اس کے بھی خلاف ہے۔ آپ کی تعلیمات نور ہیں، آپ کا جو شریعت نور ہے، جو دین لے کر کے آپ آئے وہ سراسر نور ہے، کیونکہ وہ وحی پر مبنی ہے۔ اور لیکن آپ انسانوں میں سے تھے، جس طریقے سے عام انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے اس طریقے سے آپ کی بھی پیدائش ہوئی، آپ کے والدین تھے، لیکن آپ جو دین لے کر کے آئے وہ دین سراسر نور ہے، روشنی ہے، علم کو بھی نور کہا گیا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے واضح ہے، دلیل موجود ہے، وہ تبع النور الذی انزل معہ، کہ ان کے ساتھ جو نور اتارا گیا اللہ نے اوپر سے، کہ ہمارے نبی اوپر سے نہیں اتارے گئے، ہمارے نبی تو زمین پر پیدا ہوئے، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، لیکن آپ کے ساتھ جو چیز اتاری گئی وہ کیا تھی؟ وحی تھی، اور وحی قرآن و حدیث دونوں کے مجموعے کا نام ہے، اور اسی کو دین کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی کے ساتھ دین بھیجا گیا، لہذا جو دین کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں، یہی کامیاب لوگ۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا گواہی دینے والا، کیونکہ آپ گواہی دیں گے قیامت کے دن، وہ مبشرن اور خوشخبری دینے والا، وہ نذیرن اور ڈرانے والا۔ جو اہل ایمان ہیں، آپ کی نبوت پر ایمان لانے والے، اللہ پر ایمان لانے والے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے، انہیں جنت کی خوشخبریاں سنانے والے، امن و سکون اور چین کی زندگی کی خوشخبری سنانے والے، وہ نذیرہ اور ڈرانے والے جو آپ کی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، جو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، اور جو اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، ایسے لوگوں کو ڈرانے والے کہ ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، میں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی اور رسول ہوں، اور میری تعلیمات پر عمل پیرا ہو، میرے اوپر ایمان لاؤ، کیونکہ ہماری ایمان لانے ہی میں تمہارے لیے نجات موجود ہے۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تمہارے لیے نجات نہیں ہوگی، جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو آپ بشیر و نذیر دونوں تھے، خوشخبری دینے والے اور لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والے۔ لِتُؤْمِنُوا بِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم ان کی حمایت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی مدد کرو۔ تو نبی کی تعظیم یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ہر انسان پر واجب اور ضروری ہے مسلمان پر کہ نبی کی تعظیم کرے، نبی سے محبت کرے، نبی کی مدد کرے، نبی کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے آپ کی تعظیم کرنا اور آپ کی توقیر کرنا، اور جو بھی انبیاء آئے سب کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ اور ہمارے نبی کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، جیسے ہمارے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ویسے ہمارے نبی کی تعظیم کرنا اللہ رب العالمین کی تعظیم میں شامل ہے۔ ہمارے نبی کی نافرمانی اللہ رب العالمین کے نافرمانی، ہمارے نبی سے محبت اللہ رب العالمین سے محبت ہے، کیونکہ آپ واسطہ ہیں، آپ کے ذریعے سے ہمیں دین ملا، آپ کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی ملی، اور ہم نے اپنی گردنوں کو اور اپنی جانوں کو جہنم سے آزاد کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے آزاد کرے اور جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، لہذا ان کی تعظیم کرو، ان کا ادب اور احترام کرو، اور اگر وہ تمہاری ہر بات میں تمہاری بات کو مان لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم و شفیق تھے، بڑے مہربان تھے، اور بہت ساری چیزیں آپ نے اس لیے نہیں کی کہ کہیں امت مشکل میں نہ پڑ جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری امت پر بات شاخ نہ گزرتی لَأَمَرْتَهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ یا عِنْدَ كُلِّ وضو، ہر نماز کے وقت، ہر وضو کے وقت ہم ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتے، لیکن چونکہ یہ مشکل ہے امت کے لیے تو اس لیے آپ نے رحمت کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ تراویح کی نماز آپ نے 3 راتوں تک پڑھائی، لیکن اس کے بعد پھر آپ اپنے حجرے سے نمودار نہیں ہوئے اور لوگوں کو نماز نہیں پڑھائی، کہ ایسا نہ ہو کہ امت پر فرض ہو جائے اور امت اس کی طاقت نہ رکھے، استطاعت نہ رکھے۔ تو آپ بڑے مہربان تھے، بڑے رحم دل تھے، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہاری باتوں اکثر باتوں میں تمہارا کہا مان لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، وہ چیز تمہارے اوپر خود مشکل ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین ہمارا آسان، الحمدللہ۔
اور دین کو اللہ رب العالمین نے آسان بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی ہے۔ ان ھذا الدین یسر، یہ دین آسان ہے، جو دین کے اندر سختی کرے گا دین اس کے اوپر خود غالب آ جائے گا۔ لہذا دین کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بے حد آسان بنایا ہے، بہت آسان بنایا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارے نبی کی ایک بہت بڑی خوبی کہ وہ اگر تمہاری ہر بات کو ماننا شروع کر دیں تو مشکل کے اندر پڑ جاؤ گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کے پیچھے چلیں، یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے رسول کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کریں۔ آج بھی یہ چیز موجود ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت اور آپ کی حدیثوں کے پیچھے چلیں، اپنی بات کو نبی کی بات پر مقدم نہ کر رکھیں، بلکہ اگر ہماری بات کوئی اللہ کے رسول کی حدیث کے مخالف ہو، فوراً انسان اپنی بات سے رجوع کر لے، توبہ کر لے اور حدیث کے اوپر عمل پیرا ہو، حدیث کے پیچھے چلنا۔ نبی کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اتباع کے معنی ہوتے ہیں پیچھے چلنا۔ لہذا زندگی میں بھی آپ کی چیز تھی اور آپ کی وفات کے بعد یہ چیز باقی ہے۔ لہذا جیسے آپ کی زندگی میں آپ کی تعظیم کی جاتی تھی، آپ کی توقیر اور آپ کا ادب و احترام کیا جاتا تھا، وہ چیز آج بھی اور قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اور آج آپ کی تعظیم و توقیر میں آپ کی سنت کی توقیر اور آپ کی سنت کی تعظیم اور آپ کی سنت کا ادب اور احترام ہے کہ لوگ آپ کی سنتوں کو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کریں اور آپ کی لائی ہوئی دین پر عمل پیرا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یہی ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور تمہارے دلوں کے اندر اس کو زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو، فسوق اور عصیان کو، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ناپسندہ بنا دیا۔ یعنی تمہارے دل ایمان سے مزین ہیں، تمہارے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے، اور اس طریقے سے تمہارے دلوں کے اندر کفر اور گناہ اور نافرمانی، ان تمام چیزوں سے تمہارے لیے نفرت موجود ہے۔ اس میں صحابہ کرام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا۔ حبب الیکم الایمان، تم پر اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں کے اندر زینت دے رکھی اللہ رب العالمین نے۔ تو تمام صحابہ کرام مومن تھے، اہل ایمان تھے، ان کے دلوں کے اندر ایمان تھا، اور اس طریقے سے وہ کفر سے، فسق اور نافرمانی سے وہ انہیں کڑ ہوتی تھی اور کوفت ہوتی تھی، اور اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ان پر ناگوار گزرتی تھی۔ کفر، ہر طرح کا کفر، چاہے چھوٹا کفر ہو یا بڑا کفر ہو۔ ایسے فسق کے معنی ہوتے ہیں گناہ کے، اور فسق چھوٹا گناہ، چھوٹا فسق، بڑا فسق یہ تو یعنی دین اسلام سے خروج ہے مکمل طور پر۔ اسی اللہ رب العالمین نے منافقین کو بھی فاسق کہا کہ جو دین اسلام سے مکمل طور سے نکل جائیں، وہ فسق اکبر کہلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابلیس کے بارے میں ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم سے خروج کیا، نکل گیا، یعنی بالکلیہ طور پر اللہ رب العالمین کی بات نہیں مانی۔ تو یہ بڑا فسق ہے جو بڑا کفر کے معنی میں آتا ہے۔ تو منافقین کو اللہ رب العالمین نے فاسق کہا ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل گئے، دل سے ایمان نہیں لایا، صرف زبانی طور پر انہوں نے دعویٰ کیا۔ عصیان، ہر طرح کی نافرمانی، یہ نافرمانی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ شرک بھی نافرمانی ہے، کفر بھی نافرمانی ہے، بدعات خرافات بھی نافرمانی ہے، واجبات پر عمل نہ کرنا یہ بھی نافرمانی ہے، واجبات کو چھوڑ دینا نافرمانی ہے، اور جو محرمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونا یہ نافرمانی ہے، یہ فسق بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ان کے دل ان سے پاک تھے اور ان تمام چیزوں کو برا سمجھتے تھے، ان کو کوفت ہوتی تھی۔ اس سے صحابہ کرام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں کو کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے پاکیزہ بنا دیا تھا۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہتر دل، تمام بندوں میں سب سے بہتر دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا، فاصطفاہ لنفسہ، تو اللہ رب العالمین ان کو اپنے لیے چن لیا، وہ فابتعثہ برسالتہ، اور اپنی رسالت دے کر کے ان کو مبعوث کیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بندوں کے دلوں کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں کو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد،
فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو جو آپ کے صحابہ ہیں ان کے دلوں کو بندوں میں سب سے بہتر دل پایا، فجعلہم وزراء نبیہ، تو انہیں اپنے نبی کا ساتھی بنایا، یقاتلون علی دینہ، جو ان کے دین کی سربلندی کے لیے قتال کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو پاک و صاف رکھا۔ ان کے دل انبیاء کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، صاف ستھرے تھے، ان کے دلوں کے اندر کینہ، کپٹ، حسد، عداوت، بغض، کفر، نفاق، یہ تمام چیزوں سے ان کے دل پاک تھے، اور بری چیزوں کو، بری باتوں کو ناپسند کیا کرتے تھے، ہر گناہ کو، ہر فسق کو، ہر کفر کو، اور ہر عیب کو، ہر بری چیز کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین ان کا تذکیہ فرمایا، اللہ رب العالمین نے ان کی تعدیل فرمائی اس آیت کریمہ کے اندر بھی، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان کو جاگزی کر دیا، ان کے دل ایمان سے آباد تھے۔ اس طریقے سے پھر اور فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل هذه الامہ، یہ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے سب سے افضل لوگ، ابرھا قلوبا، اس امت کے سب سے زیادہ پاکیزہ، پاک دل والے، واعمقھا علما، اور گہرے علم والے، واقلھا تکلفا، اور ان کے ہاں کم سے کم تکلف والے، ان کے ہاں بناوٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تکلف نہیں تھا، ان کے ہاں تصنع نہیں تھا، سیدھے سادے لوگ تھے۔ اللہ نے ان کو پسند کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، ان کے دلوں کو پاک و صاف رکھا، ہمارے نبی نے ان کا تزکیہ کیا، ہمارے نبی ان کی تربیت کی، ہمارے نبی یہی کرتے تھے، ان کو تعلیم دیتے تھے کتاب و حکمت کی، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ آج ان کے اندر عیب نکالنا، یہ نبی کے اوپر عیب نکالنا ہے، اور نبی کے اوپر عیب نکالنا اللہ رب العالمین پر عیب نکالنے میں شامل۔ اس لیے جو لوگ اپنی زبانوں کو یعنی صحابہ کرام کے تعلق سے برا بھلا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کی تعریف کی ہے، وہ نبی کے صحابہ تھے، نبی کے دوست تھے۔ آج اگر ہمارے دوست کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے ساتھیوں کی کوئی برائی کرے تو ہم اسے برا سمجھتے ہیں، لیکن تف ہے ایسے لوگوں پر، افسوس ہے، لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو آج صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں اور صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اور ان لوگوں پر بھی لعنت ہو جو ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایسے ہی ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی انقباض ہے، ان کے دلوں کے اندر بھی تنگی ہے، ان کے دلوں کے اندر بھی کدورت ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان پر اعتراض کرنا اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا، ان پر اعتراض کرنا گویا کہ نعوذ باللہ انسان یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے نبی کی صحبت کے لیے اچھے نہیں تھے۔ اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو صحابہ سے نفرت رکھے وہ منافق ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے صاف فرما دیا کہ صحابہ سے محبت مومن کرے گا، اور صحابہ سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ تو آج جو لوگ صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور انہیں برا کہتے ہیں، وہ سب کے سب منافق لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کی تعریف فرمائی، کہا ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جاگزی کر دیا، اور کفر اور نفاق سے، فسق سے، ان تمام چیزوں سے وہ دور رہتے تھے، اور ان کے دل ان چیزوں کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک و صاف رکھا، سب سے بہتر پاکیزہ دل تھے ان کے، صحابہ کرام کے، ان کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے قوم اختارہم اللہ علیہ صحبت نبی و اقامت دینہ، ایسی قوم تھی جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، سربلند کرنے کے لیے ان کو منتخب کیا۔ فعرفوا لهم فضلهم، لہذا ان کے فضل کو جانو اور پہچانو، واتبعوهم فی آثارہم، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، وتمسکوا بما استطعتم من اخلاقہم ودینہم، اور استطاعت بھر ان کے اخلاق کو اپناؤ، ان کے دین کو اپناؤ۔ فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم، کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے، سیدھی راہ پر تھے۔ صحابہ کرام سے کون افضل ہو سکتا ہے؟ انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام صحابہ کرام کا ہے، لہذا صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام سے محبت، دین سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، اللہ رب العالمین سے محبت کی پہچان۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا، اور انسان اگر زندگی بھر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے تو بھی ایک لمحے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو جو اپنے نبی کی صحبت کا شرف عطا کیا، انسان اس کو نہیں پا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقام احدہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خیر من عمل احدنا جمیع عمرہ و انطال، کہ صحابہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا یا ہمارے نبی کے ساتھ ان کا رہنا ہماری پوری زندگی، چاہے کتنی ہی بڑی زندگی اور عمر کیوں نہ ہو، ان سب سے بہتر ہے، ان سب سے بہتر ہے۔ اسی نیکی اللہ رب العالمین کو عطا فرمائی جو تمام نیکیوں پر بھاری۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کا مقام مرتبہ بیان کرتے ہوئے کس طریقے سے کہتے، اور یہ بھی کہا وَلَا نَذْكُرُ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم صحابہ کرام کا ذکر کریں گے تو خیر کے ساتھ ہی ذکر کریں گے۔ اس طریقے سے ابن حزم نے بھی فرمایا اسی بات کہ لو عمر احدنا الدہر کلہ فی طاعت متصلہ ما واز عمل امرئ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساعۃ واحدۃ فما فوقہا، اگر ہم میں سے کوئی آدمی پوری زندگی برابر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جس شخص کو ملی، یعنی کسی صحابی کو، اس صحابی کے ایک لمحے کے برابر بھی ہمارا سارا عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ کس قدر اونچا مقام ہے صحابہ کرام کا، اس لیے صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہیں، اللہ نے ہمارے لیے ان کو اسوہ بنایا ہے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن مقدس کے اندر ان کی تعریف کی ہے، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی نشانیاں سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر بیان کی ہیں، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کی نشانیاں سابقہ قوموں کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اللہ نے عرش سے ان کی تعدیل کی ہے، ان کی توثیق کی، ان کا تزکیہ کیا ہے، اور اگر کہیں ان کے طرز عمل میں کوئی خامی نظر آئی تو اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح فرمائی، اللہ نے ان کی اصلاح فرمایا، میں نے بھی ان کی اصلاح فرمائی، انہیں جنت کی نوید اور خوشخبری سنائی، ان کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا، اور ان کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے حق و ہدایت کا معیار قرار دیا ہے، ان کے راستے کو معیاری راستہ قرار دیا، اور ان کے سچے مومن ہونے کی سند عطا فرمائی، اور ان کے راستے کی مخالفت پر اللہ رب العالمین نے جہنم کی وہی سنائی۔ یہ صحابہ کرام میرے بھائیوں، اس لیے ان کی محبت دل ایمان میں شامل ہے، ان سے محبت نبی سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، اور ان سے بغض رکھنا، ان سے نفرت رکھنا، یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کی دلیل، یہ دین سے نفرت کی دلیل ہے، صحابہ کرام سے بغض اور نفرت رکھنا۔ آج ایسے جماعتیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، ایسے فرقے جو صحابہ کرام سے نفرت کرنا، صحابہ گالی دینا ان کی پہچان، ان کا دین بنا ہوا ہے۔ وہ مسابقہ ہوتا ہے صحابہ کرام گالیاں دینے کے لیے، کون زیادہ صحابہ کرام گالیاں دے گا، کون زیادہ انہیں برا کہے گا، کون ان پر زبان تان دراز کرے گا، کون ان کی لعنت و ملامت زیادہ کرے گا۔ اس طرح کی چیزیں جو صحابہ ہمارے لیے معیار ہدایت ہیں، ان کے راستے کی مخالفت سے جہنم کی وہی سنائی گئی، آج انہیں صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی، باقاعدہ لوگوں نے اپنا دین بنا لیا، عقیدہ بنا لیا، اور ان کی پہچان بنی ہوئی ہے۔ خوارج اور روافض، خوارج بھی صحابہ کو گالیاں دینے والے، اور روافض بھی صحابہ کرام گالیاں دینے والے، ان کا قہر اور اس طریقے سے ان کا جو یعنی جو دنیا کے اندر پھیلا ہوا ان لوگوں کا ہے، اور کوئی ان سے محفوظ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے، اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے، اللہ ان کے مکر اور سازش سے اللہ رب العالمین پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ افسوس ان لوگوں پر جو ان لوگوں کے مکر اور سازش کو نہیں سمجھتے، اور اس طریقے سے ان سے محبت اور ان سے ولا کا اظہار کرتے ہیں، اور اس طریقے سے انہیں ہی پکا اور سچا مومن سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہت بڑے عیب کی بات ہے، بہت بڑے عیب کی بات ہے۔ تو صحابہ کرام یہ ہمارے لیے معیار ہدایت ہے، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ راہ یافتہ ہے، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صاف فرما دیا ان کے تعلق سے، لیکن آج اس کے باوجود بھی اگر کوئی صحابہ کرام گالی دے، برا کہے، تو مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام گالی دے، منافق ہوگا، وہ کھلا ہوا نفاق ہے اس کے اندر، واضح طور پر منافق ہیں وہ جو صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ انسان جو چیز اپنے لیے نہیں پسند کرتا دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتا ہے؟ اگر ہمارے ساتھی کوئی گالی دے، برا بھلا کہے، تو ہم اس سے دشمنی رکھیں گے، اس کو دوست نہیں بنائیں گے۔ ہاں، صحابہ کرام کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، حضرت عائشہ کو گالیاں دی جاتی ہے، پورے صحابہ کرام گالیاں دی جاتی ہیں، اور لوگ ان سے دوستی اینٹتے ہیں، ان کو دوست سمجھتے ہیں، دوست بناتے ہیں ان کو، اور کہتے ہیں ان کا دین ہے، ان کے ساتھ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کون سا دین ہے؟ کفر کا دین ہے، یہ تو نفاق والا دین ہے۔ جی ہاں، یہ اس دین پر نہیں جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ یہ منافق لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ سیدھے راستے پر یہی لوگ ہیں، یہی لوگ راہ یافتہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ گمراہ تھے، صحیح راستے سے بھٹک گئے تھے،
نعوذ باللہ من ذالک، کس قدر الزامات تراشیاں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مکر سے، ان کے قہر سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ آج دنیا میں جہاں بھی فساد ہے، قتل و غارت گری ہے، یا اس طریقے سے بے چینی ہے، وہ ان سب کے پیچھے انہی خوارج اور انہی روافظ کا ہاتھ ہے، اور جو ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اور جو ان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، وہ سب کے سب پوری دنیا کے اندر کھلبلی، انتشار اور بدامنی اور قتل و غارت گری کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے، اللہ تعالیٰ انہیں برباد کر دے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ فضل من اللہ و نعمہ واللہ علیم الحکیم، اللہ کے احسان و انعام سے، اور اللہ رب العالمین علم والا، علیم ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ نے اپنا فضل کیا نبی کے اوپر اور آپ کو دنیا کا سردار بنایا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے صحابہ پر فضل کیا اور اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا۔ اور جو بھی ایمان لاتا ہے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، تب وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ جو بھی انسان نیکیاں کرتا ہے، جو بھی انسان خیر کے کام کرتا ہے، وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے فضل ہی سے ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام پر اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اللہ رب العالمین کو یہ مقام عطا کیا اور اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا، اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے، اپنے نبی کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے۔ انہوں نے قرآن کو اترتے دیکھا، نبی کو دیکھا، نبی کی سنتوں پر عمل کرتے دیکھا، اور اس طریقے سے ہمارے نبی کا ساتھ دیا، ہر وقت ساتھ دیا۔ اور ہمارے نبی کا حکم آتا تھا، حکم کی تکمیل پہلے ہوتی تھی، اور آپ کا اور حکم مکمل ہونے سے پہلے اس کی تکمیل کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ اس قدر محبت کیا، اس قدر ہمارے نبی کا ساتھ دیا، اس قدر آپ کا دفاع کیا۔ انہی صحابہ کرام کو نعوذ باللہ آج لوگ دین اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ یہ لوگ زندیق ہیں، بددین لوگ ہیں، یہ کافر منافق لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو بے ایمان کہیں یا صحابہ کرام کو کافر یا منافق کہیں، یا صحابہ کرام پر ظلم و زیادتی کریں، زبان تان دراز کریں، یا اس طریقے سے ان کے اندر عیب جوئی کریں، تنقیص کریں صحابہ کرام کی۔ صحابہ کی تنقیص دین کی تنقیص ہے، نبی کی تنقیص ہے، اللہ کی تنقیص ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے کہ اس نے کن کو منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، کیا ان کے لیے مناسب ہے کہ نہیں مناسب ہے۔ حکیم، حکمت والا اللہ تعالیٰ، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین انہی لوگوں کو منتخب کیا جو اس امانت کو سنبھالنے والے تھے، اس امانت کی ذمہ داری کو ادا کرنے والے تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ تو نبی کے صحابہ پر اعتراض کرنا اللہ کے اوپر اعتراض ہے، نبی کے اوپر اعتراض ہے۔ یہ قرآن کا کھلا انکار ہے، نبی کی سنتوں کا انکار ہے، ان کی تمام کوششوں کا انکار ہے، ان کی جو خدمات اور قربانیاں اسلام کے اشاعت کے لیے، ان تمام چیزوں کا انکار ہے۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا جس پر اجماع ہے، ان تمام چیزوں کا انکار ہے۔ کتنا انکار ہے اس کے اندر جو صحابہ کرام کو برا اور بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ رب العالمین علیم و حکیم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا۔ قیامت تک جو چیز ہونے والی سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ نے ایسے لیے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کر لیا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے ایسے لیے ان کو جنت کا وعدہ کر دیا۔ اللہ نے جو کچھ وعدہ کیا وہ وعدہ ہر برف ثابت ہوا۔ اللہ نے کہا ابو لہب جہنم کے اندر جائے گا، جہنم پر، کفر پر اس کی وفات ہوئی۔ اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں جنت کا وعدہ کیا، ایمان پر ان سب کی وفات ہوئی، ایمان پر وہ قائم رہے، اور اس دولت سے ہمیشہ وہ مالا مال رہے۔ اس لیے کہنا کہ نبی کی زندگی میں اس پر تھے اور نبی کی زندگی کے بعد ایمان چھوڑ دیا، یہ اللہ رب العالمین کے اوپر یعنی جہل کا نعوذ باللہ الزام لگانا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ بعد میں کیا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو بعد میں معلوم، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کہتا ہے علیم و حکیم ہے، علم والا اللہ رب العالمین، ہر چیز کا علم، پتہ بھی گرتا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، تو کس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک و صاف کیا اور اس پر قائم رہے، وفات تک اس پر قائم رہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ حکیم ہے اللہ، حکمت والا، بڑی حکمت تھی اللہ رب العالمین کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کرنے کے لیے۔ جی اللہ کا فضل تھا ان کے اوپر۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، ان سے محبت دین سے محبت ہے۔ اپنے بچے کو دلوں میں ان کی محبت کو بچپن ہی سے ڈالیں کہ وہ صحابہ کرام سے محبت کریں، کیونکہ ان کے ذریعے سے ہم کو دین ملا، وہ واسطہ ہے ہمارے درمیان دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ جیسے ہمارے نبی واسطہ ہیں، ایسے نبی کو سے سیکھ کر کے ان کے ذریعے سے تو دین دنیا کے اندر پھیلا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہمارے لیے کہ ہم ان سے محبت کریں اور جو ان سے
تبری کرے، ان سے بغض رکھے، ان سے عداوت رکھے، ان سے نفرت رکھے، ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرے۔ ایسے لوگوں کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ بددین لوگ ہیں، یہی منافق لوگ ہیں، صحابہ کرام کو برا کہنے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مکر اور سازش سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔